ان ٹائم سکول پہ بھیج دینا، لیٹ نہیں ہونے چاہیے. وہاں پہ خود بخود اپنے بچوں کو ان ٹائم پہنچا دیا جاتا ہے. لیکن قرآن کا یہ حال ہم نے کیا کہ اس کے لیے منتیں کی جا رہی ہیں، ترلے کیے جا رہے ہیں کہ یہ بھی زندگی کا کوئی حصہ ہے، کام ہے جس کو ہم نے کرنا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جس وقت یہ سزا آتی ہے تو لوگ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، بچے کو جگایا، اس کو تھپڑ لگایا اور کہا کہ جا مسجد میں سپارہ پڑ گیا. بچہ آنکھیں ملتا ہوا، آنکھوں سے بار بار آنسو بھی روا ہوتے ہیں، اور نہ جانے رات کے وقت بچے نے کپڑوں میں پیشاب بھی کیا ہوتا ہے، اسی ناپاکی کی حالت میں بچہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہوتا ہے اور ہاتھ میں اس مقدس کتاب کا سپارہ اس نے پکڑا ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، بے وضو اس قرآن کو تم ہاتھ پہ نہیں لگا سکتے. اور بچہ اس کنڈیشن میں مسجد میں آتا ہے. اور پھر ہماری مساجد میں بھی جو حال ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چکا نہیں ہے. ایک قاری صاحب ہیں، سامنے 70-80-100 بچے ہیں اور آدھے پونے گھنٹے میں ان کو کور کرنا ہوتا ہے، تو کتنی ان پہ توجہ ہوتی ہوگی اور کتنا کوئی ٹھیک طریقے سے ان کا سبق ہوتا ہوگا. لیکن اگر گروپ بندی کر کے بچوں کو جو ہے قرآن پڑھانے کا کوئی طریقہ کار وضع کر کے ہر بچے کو قرآن پڑھا بھی دیا جائے، اس کا سبق مکمل کرا بھی دیا جائے، اور کبھی اگر تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے مسجد میں، یعنی نماز پڑھا دی، کوئی دعا سکھا دی، جنازہ پڑھنا سکھا دیا، یہ اس طرح کی کوئی چیز اگر مسجد میں سکھائی بھی جائے تو پھر مائیں دروازوں پر پہنچ جاتی ہیں. مسجد کے دروازے پہ آ کے مولانا سے کہہ رہی ہوتی ہے مولانا صاحب سارا دین ایک ہی دن میں سکھانا ہے ہمارے بچے کو، تمہیں پتہ نہیں بچہ اسکول سے لیٹ ہو رہا ہے، اسکول بھی بھیج رہے ہیں ہم نے بچے کو اور تم نے ادھر بٹھا کے رکھا ہوا ہے، سارا دن آج ہی سکھا دو گے اس کو. یہ اس وقت آپ نے قرآن کا حال کیا ہے. یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے ہمارے سامنے. تصویر کا دوسرا رخ ہم دیکھیں، وہی بچہ جس وقت گھر میں جاتا ہے تو ماں اس کو نہلاتی ہے، کھلاتی ہے، آنکھوں میں سرما لگاتی ہے، بالوں میں تیل لگاتی ہے، اسکول کا یونیفارم جو رات سے پریس کر کے رکھا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح واقعہ والے بجلی بند کر دیں اور کہیں استری کے بغیر ہی میرے بچے کو اسکول کا یونیفارم نہ پہننا پڑ جائے. وہ رات سے پہلے سے اس کی تیاری کر لی، اس کی کاپیاں، کتابیں، پینسلیں، ربڑ، جو بھی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ رات کو ہی تیار کر کے اس کے بیگ میں ڈال دی تھی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح بچے کو اسکول میں جا کے پریشانی ہو اور اس کو کوئی وہاں پہ تکلیف اٹھانی پڑے یا کہ تکلیف کی جو ہے کمی پڑ جائے. وہاں پہ پہلے سے ہی جو ہے اس کی تیاری کری ہے اور سب کچھ بیگ میں ڈال کر اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اور امیر اور غریب جو ہے اس دوڑ کے برابر دوڑ رہے ہیں. اگر امیر یہ دوڑ رہے ہیں تو غریب بھی کوئی ان سے پیچھے نہیں ہے، غریب بھی کوئی ان سے کم نہیں ہے. دونوں طبقے یہ شعبہ زندگی کے برابر اس میں دوڑ لگا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں پوری چیزیں، اس کو ٹائی بھی لگانی ہے اسی ٹائپ کی جس طرح اسکول بار میں ہوتا ہے، اس کو بوٹ بھی پالش کر کے دینے ہیں اور اس کو جرابیں بھی بالکل اسی کلر کی دینی ہے جو اسکول والوں نے بتائی ہے پوری. اور جو کئی ان پڑھ جو ہے غریب گھرانوں کا تعلق رکھنے والی مائیں ہیں کہ جن کو یہ پتہ نہیں کہ سبجیکٹس کیا ہوتے ہیں، انگلش، میتھ، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، ان کی بکس کیا ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا. انہوں نے کاپیاں، کتابوں کی جو تعداد ہے وہ اپنی انگلیوں پہ گنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ گنتی کر کے وہ بھی ان پڑھ میں بھی بچوں کا اپنا پورا سامان جو ہے بیگ میں وہ تیار کر کے رکھتی ہیں. پھر ان کا جو ہے لنچ باکس ڈالا جاتا ہے اس کے بیگ میں اور پھر جو ہے اس کو 10، 20، 30، 40، 50 روپئے جیب خرچ میں دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو ہے اس کو اسکول میں چھوڑ کے آئیں. پھر والد جو ہے اس کو موٹر سائیکل پہ یا گاڑی میں بٹھائے گا اور محبت بڑے لہجے میں باتیں کرتا ہوا اس کو جا کے اسکول میں چھوڑ کے بھی آئے گا اور پھر وہاں سے اسکول سے لے کے بھی آئے گا. اس وقت یہی کچھ چل رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں. میری سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو آپ ہرگز یہ مت سمجھنا کہ میں آپ کو کوئی اسکول کی یا دنیاوی تعلیم سے جو ہے متنفر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. صرف ایک سوال آپ کے ضمیر پہ میں چھوڑنا چاہوں گا کہ ایک طرف قرآن کی بھی تعلیم تھی، اس کے لیے تھپڑ لگا کے بچے کو مسجد میں بھیجا ہے، اس کے لباس کا، یونیفارم کا آپ نے خیال نہیں کیا. اور نہ ہی جو ہے بچہ جس وقت پڑھ کے آتا ہے مسجد سے تو والدین یہ زحمت کرتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کچھ ایسے ہوتے بھی ہوں گے لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں
کہ جو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے بچہ مسجد سے پارہ پڑھ کے آ گیا ہے، وہ یہ کوشش نہیں کرتے ہوں گے کہ وہ بچے سے پوچھیں کہ آج کیا پڑھ کے آئے ہو، قرآن کے علاوہ سبق کے علاوہ کوئی نماز بھی سیکھی ہے، کوئی دعا بھی آپ کو آتی ہے، جنازہ بھی آپ نے سیکھا ہے، دعائے قنوت بھی آپ نے سیکھی ہے، تو اس طرف جو ہے بالکل وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ بچہ پڑھ کے آ گیا ہے، لیکن اسکول میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایک سبجیکٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، پھر اس کے ہوم ورک کا سوچا جاتا ہے، اس کے ٹیوشن کا الگ سوچا جاتا ہے، یہ ساری فارمیلٹیز جو ہے پوری ہوتی ہیں۔ تو اب ان ساری چیزوں کا بچے کے ذہن پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، اب بچے کا کیا مائنڈ بن رہا ہے؟ بچہ تو یہی سوچے گا نا کہ جس کام کے لیے مجھے تھپڑ لگا کے مسجد میں بھیج دیا گیا تھا، یہ کوئی عام کام ہے، یہ کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہے، اور جس چیز پہ پورے گھر والوں کی توجہ لگی ہوئی ہے اور توجہ اور انہماک کے ساتھ ہر چیز کا پوچھ رہے ہیں، اور عید والے دن رشتہ دار بھی آتے ہیں، چاچے مامے تائے، تو وہ بھی جو ہے یہی بات پوچھتے ہیں کہ بیٹا تمہارا اسکول کیسا جا رہا ہے، تمہاری اس میں پوزیشن کیا ہے، کس سبجیکٹ میں اچھے جا رہے ہو، کس سبجیکٹ میں نارمل ہو، تو سارے خاندان والے بھی اس سے اسی کے متعلق پوچھتے ہیں، تو بچہ یہ ذہن بنا لیتا ہے بچپن سے ہی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید کہ یہ والا اصل کام ہے جس پہ پورے خاندان کی توجہ ہوگی، کام یہی ہے جس پہ پورے گھر والے بھی پوچھتے ہیں، پوری تیاری بھی ہوتی ہے، خاندان بھی پورا اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، وہاں پہ تو نہ کبھی کسی نے پوچھا ہے، نہ کوئی یونیفارم کا خیال ہے، نہ کپڑوں کا خیال ہے، نہ سبق کا کسی نے پوچھا ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، تو اصل کام یہی ہے جس پہ پورے خاندان کی توجہ لگی ہوئی ہے۔ پھر آپ مجھے بتائیں، بہت سارے والدین ایسے ہمارے پاس آتے ہیں کہ مولانا صاحب آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ بچہ ہمارا ادب نہیں کرتا، ماں کا لحاظ نہیں رکھتا، بے ادب ہو گیا ہمارا بچہ، بدتمیزی کرتا ہے، کہنا نہیں مانتا، ضدی ہو گیا ہے، ضد کرتا ہے۔ میں نے 16 گھنٹے ان کے لیے محنت کر کے اس کی فیسیں ادا کی گئی اور اس کو ٹیوشن الگ پڑھایا ہے، لیکن جس وقت آپ کو پڑھنے کیا ہے تو آپ جو ہے وہ ہمارا احترام نہیں کرتا، وہ لحاظ ختم ہو گیا ہے، یہ لحاظ اس کے اندر نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میاں اس میں روتے کیوں ہو، جس چیز کی تم نے فیسیں ادا کی تھی، تم نے تو فزکس، بایو کیمسٹری، انگلش اور میتھ میں فیسیں ادا کی تھی، اب آپ اس کا وہ رزلٹ اٹھا کے دیکھ لو، 80% سے تجاوز کر رہا ہوگا، اس کا جو ہے رزلٹ کارڈ اٹھا کے دیکھ لو، کتنے جو ہے چیپٹر ایسے ہیں ان میں اسکول کے نصاب میں جن میں اخلاقیات سکھائی جاتی ہوں، جن میں آداب والدین سکھائے جاتے ہیں، کتنے چیپٹر ایسے ہیں، تھوڑے بہت جو رہ گئے تھے اب آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو بھی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب جو ینگ جنریشن ہے وہ اس طرف آئے نہیں، جو تھوڑی بہت کثر تھی وہ آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی ہے دن بہ دن، تو جس چیز کی میاں آپ نے فیسیں ادا کی تھی اس کا رزلٹ تو آپ کو 80% ملا ہے، آپ نے فیسیں انگلش، میتھ، کیمسٹری اور بایولوجی کی ادا کی تھی اور آپ رزلٹ وہ والا مانگتے جو قرآن و حدیث سے آنا تھا، جس چیز کی آپ نے فیس دی آپ کو رزلٹ بھی تو وہی ملے گا نا، آپ فیس کی ادا کی ہے تو رزلٹ بھی وہی ملے گا، اگر آپ نے اس پہ محنت کی ہوتی تو آپ کو رزلٹ بھی قرآن و حدیث والا لینا ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ بچے کو صرف 2 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 2 حدیثیں سکھا دیں، بلکہ ان کو کھٹی میں پلا دیں، ان کے من میں ڈھیل دیں، بچہ کبھی بھی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کبھی بھی ان کی آواز میں بات نہیں کرے گا، آپ اس کو یہ بتا دیں کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، کہ جو بچہ اپنے والد کو راضی کر لیتا ہے میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ اس نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، سبحان اللہ، اور جو اپنے باپ کو ناراض کرتا ہے اس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے۔ یہ چیز اگر بچے کو سکھائی ہوتی تو بچے کا مائنڈ میں آتی نا، لیکن اس وقت تو ہم نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی، اور اس کو اگر یہ بتایا جائے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ جنت کو کھینچ کے میں نے تمہاری ماں کے قدموں میں ڈال دیا ہے، تو پھر جو ہے بچے کو پتہ ہوگا کہ ہم نے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا ہے، ہم ان سے اونچے لہجے میں بات کرنا تو دور کی بات ہے، اور پھر ملاتا ہر ہوگا، قرآن کہتے ہیں کہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے ان کو، لیکن آپ انگلش، میتھ، فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، یہ ان کے سارے چیپٹر ایک مرے میں ڈال دیں اور پھر آپ کہیں کہ کوئی اس طرح کا رزلٹ نکلے گا تو کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ میرا ہرگز پھر میں عرض کر رہا ہوں، ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط کام ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، ضرورت ہے دنیا کی،
دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اس دوڑ میں بھی دوڑنا چاہیے، لیکن تھوڑا سا اثر اور نقل کی پہچان ہونی چاہیے، تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے اللہ کے قرآن میں اور دنیا کی تعلیم میں، اس پہ کچھ نہ کچھ توجہ دیں آپ اپنی اولاد سے، تاکہ کل کو آپ کے لیے پچھتاوا نہ ہو۔ قرآن پاک پڑھنا آنا چاہیے، ہر شخص کو یہ قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر، اس کو درست مخارج اور ادائیگی کے ساتھ پڑھنا جانے۔ قرآن پاک کا تیسرا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم قرآن کے معنی، مفہوم اور مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن صرف اس لیے بھی نہیں آیا کہ ہم سارے مل کے پوری قوم اس کو ایک دفعہ اوپر سے دیکھ کے پڑھنا جان لے، پھر آگے کیا ہے کیا نہیں ہے اس کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ نہیں، قرآن مجید کا جو مقصد ہے، مقصد نزول ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی مقصدیت جو ہے ہمیں سمجھنا پڑے گا اور اس پہ توجہ دینی پڑے گی، اور یہ بھی الحد ضروری ہے ہمارے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، محفل میں دیکھ لیں آپ، محفل میں قرآن مجید کی تلاوت سے محفل کا آغاز ہوتا ہے، جو بھی ہماری اچھی اور مذہبی محفل ہوتی ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ جس وقت قاری صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات آیات آزاد